مکرم سامعین، ہمیشہ انسان کو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب معاشرے میں کسی کو اچھائی کا کام کرتے دیکھو تو کوشش کرو کہ تم اس نیکی میں اس سے آگے بڑھو، اور جب کوئی برائی اور بے حیائی ہوتے دیکھو کوشش کرو کہ اس برائی سے ہٹ جاؤ، خود بھی نہ کرو اور کرنے والے کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔ اللہ جل مجدہ نے سورہ بقرہ شریف میں ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم آگے نکل جاؤ نیکی کے کام میں، سبقت کرو۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک سیرت پڑھ کر دیکھیں، اگر ایک صحابی کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو دوسرے صحابی نے گھر کا سارا مال خرچ کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی آدھی رات تک عبادت کرتا ہے تو دوسرے صحابی نے پوری رات عبادت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر ہوئی، کیونکہ ان میں مالدار بھی تھے غریب بھی تھے۔ تو جو غریب طبقہ تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ تو ہم سے سبقت لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں عمرا بھی اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، اس چیز میں تو برابر ہو گئے۔ جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اس چیز میں بھی برابر ہو گئے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے وہ اپنے مالوں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے، اس چیز میں تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو وہ چیز عطا فرمائی ہے، تم بھی صدقہ کرو۔ عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور ہم صدقہ کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا آسان کام ہے کہ تم اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جس طرح تسبیح پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس اور کوئی چیز صدقہ خیرات کرنے کی نہیں تو تم سبحان اللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر تمہارے پاس مال و متاع نہیں تو تم الحمدللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ اکبر اور دیگر کلمات طیبات تم کہو، یہ صدقہ ہے۔ الامر بالمعروف صدقۃ والنہی عن المنکر صدقۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کا حکم دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ برائی سے کسی کو روکو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صدقے کے لیے بڑے مواقع پیدا کیے ہیں، تم یہ نیک کام کر کے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر صبح سویرے ایک آدمی اٹھا، اس نے اپنی گھر والی کو اٹھایا کہ اٹھو نماز پڑھو، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق صدقے کا ثواب مل گیا۔ جوان اولاد ہے، نہ مانے ان کی مرضی، لیکن تم اپنا فرض نبھاؤ۔ تم نے کہا اٹھو بیٹا سارے نماز پڑھو، تم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تم نے یہ کہا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، تلاوت نہ کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، تو تم یہ باتیں منہ سے نکالتے چلے جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ و خیرات کا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔